بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 27 جنوری کو ہر طرف بات تھی منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے کی۔ سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوتا رہا، جو لڑائی شدید ہو گئی، ججز آمنے سامنے آ گئے اور ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ بیانات دے رہے ہیں، ریمارکس آ رہے ہیں اور ایک ہی بینچ میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو ٹوک رہے ہیں، ایسے جیسے اب ایک بحث چھڑ گئی ہے سپریم کورٹ میں اور آنے والے دنوں میں بڑی شدید ہوگی لڑائی۔ تو ہر طرف یہی خبر تھی، لیکن کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ یہ خبریں تو ایک طرف رہ گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کل ملک گیر احتجاج ہونے جا رہا ہے، 28 تاریخ کو ملک گیر احتجاج، اس کی ہم بات کریں گے اور اس سے حکومت کو کتنا مسئلہ بنے گا۔ جو حکومت سمجھتی ہے کہ اب تو اپنے ججز ہم لے آئیں گے سپریم کورٹ میں، کیونکہ سپریم کورٹ میں کچھ جج کنٹرول نہیں ہو رہے تھے، تو 8 ججز ابھی اور لے آنے ہیں اور 14 فروری سے پہلے لے آنے ہیں تاکہ ہمارا ویلنٹائن ڈے بن جائے۔ اور جس طرح سے منصور علی شاہ یا دیگر ججز ہیں جو حکومت کی قابو میں نہیں آ رہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ان کو مائنورٹی میں کر کے 8 ججز اور لائے جائیں اپنی پسند کے، کیونکہ کمیشن میں حکومت کے پاس میجورٹی ہے، اس لیے فوری طور پر اجلاس بلا لیا گیا جو ہی یہاں فل کورٹ کا فیصلہ ہوا۔ اچھا، اب جمال خان مندوخیل صاحب جن کی بات اب دیکھیے ہر طرف ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو 6 رکنی بینچ بنا تھا جس نے منصور علی شاہ صاحب کہ بینچ کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سننی تھی، اس میں جو ریمارکس آئے ہیں اوئے ہوئے ہوئے وہ بھی سننے لائق ہیں، وہ بھی میرے پاس سارا کچھ موجود ہے، اس پر بھی بات کریں گے کہ کتنی آگ لگی ہوئی ہے اس وقت سپریم کورٹ میں۔ مگر جناب گنڈا پور صاحب کی ملاقات، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈا پور کی کوئی 1.5 گھنٹہ طویل عمران خان سے ملاقات، وہ بھی جو جیل مینول ہے اس کے برخلاف ہے۔ یعنی ویسے تو مینول کے مطابق نہیں ملنے دیا جاتا ہے عمران خان سے، یہاں جیل مینول سے ہٹ کر پورے سرکاری پروٹوکول میں ملاقات ہوتی ہے اور عمران خان صاحب کو سیل سے لایا جاتا ہے، کانفرنس روم میں ملاقات کروائی جاتی ہے اور اس کی خبر لگتی ہے کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال، سیاسی امور، خیبر پختونخوا کے حالات، سب چیزوں پر بات ہوئی ہے۔ لیکن جنید سلیم صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو کوئی آڈیو کا بتایا گیا گنڈا پور صاحب کی، پھر عمران خان نے خاص بندے سے کہا تم سنو، وہ واقعی مجھے جو بتایا جا رہا ہے درست ہے، پھر انہوں نے عمران خان کو آ کر اگلی ملاقات میں بتایا کہ جی ہاں جی میں نے آڈیو سنی ہے، علی گنڈا پوری کی ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کو خیبر پختونخوا کی صدارت سے ہٹایا گیا۔ اب وزارت اعلیٰ بھی خطرے میں نظر آ رہی ہے، یہ بار بار بات کی جا رہی ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ فضل الرحمان صاحب کے خلاف بیانات دے رہے ہیں گنڈا پور صاحب، اس لیے ان کی وزارت اعلیٰ خطرے میں۔ عمران خان نے ان کو سمجھایا ہے تم ڈیرہ اسماعیل خان سے باہر نکلو، یعنی لوکل پالیٹکس سے، اور اگلے آنے والے دنوں میں ہمیں سب اپوزیشن لوگوں کی جماعتوں کو اکٹھا کرنا ہے، اس طرح کی بات۔ لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ جو مذاکرات سامنے حکومت سے چل رہے ہیں، جن کے بارے میں ابھی تک خبر آ رہی ہے کہ مشکل ہی ہے، بار بار ریاض صادق فون کر رہے ہیں آئیں بیٹھے مذاکرات کریں، لیکن تحریک انصاف انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہی۔ لیکن جو ملاقات اور جو مذاکرات جن کا عمران خان کہتے ہیں جن کے پاس طاقت ہے ان سے بات کرنی ہے، تو وہ چینل اوپن ہے ابھی بھی۔ علی گنڈا پور صاحب کیا ایک آخری کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر معاملات کچھ بن جائیں، اور اگر نہیں بنتے تو پھر آیا جی غوری، یعنی پھر جنید اکبر اور اس طرح کے اور لوگ ہیں جو میدان میں اتر رہے ہیں، اور پھر جو احتجاج ہوگا وہ علی گنڈا پور شاید لیڈ نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی اور لیڈ کر رہا ہوگا، اور اس احتجاج کی کیفیت اور ہوگی۔ پھر وہاں سے قافلے کو لیڈ کرنے والے گنڈا پور صاحب کہیں کے پی ہاؤس بھی نہیں جائیں گے، ادھر ادھر نہیں ہوں گے، تو پھر بات ادھر جائے گی۔ اس سے پہلے آخری کوشش ہو رہی ہے کہ چیزوں کو سنبھالا جائے، یہ ہے اصل بات۔ اور پیکا ایکٹ میں ترامیم کے خلاف صحافیوں کا کل ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ اب تمام صحافی تنظیمیں اس میں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ یہ صحافیوں کا گلا گھونٹنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو سپریم کورٹ کا جس طرح گلا گھونٹ دیا گیا ہے، اس طرح اب یہ صحافیوں کے پیچھے بھی آئے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ریاست کچھ ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، جس میں سے ایک مقننہ یعنی پارلیمنٹ جہاں قانون بنتا ہے، ادھر تو آپ نے حال دیکھ ہی لیا ہے، وہ تو ایک ربر سٹیمپ ہے، وہاں سے لوگوں کو اٹھا لو جیسی مرضی، 26ویں آئین ترمیم کروا لو اور فارم 47 کے ذریعے لے آؤ، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ میڈیا کو بھی کہا جاتا ہے ایک ستون ہے، اس کا آپ حال دیکھ لیجئے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا وہ تو غلام بنا لیا گیا، اب سوشل میڈیا رہ گیا تھا، اب پی کے ایکٹ لا کر ادھر سے بھی انہوں نے سوچا کہ اس کو بھی فارغ کریں۔ سپریم کورٹ کا ایک ادارہ وہ فارغ کر دیا، کچھ نہیں چھوڑنا انہوں نے، ہر چیز برباد تباہ کر کے رکھ دینی ہے۔ تو اصل مشن یہ ہے کہ اس کے بعد یہ راکھ ہو جائیں گے سارے ستون جس پہ ریاست کھڑی ہے، تو پھر پہلے جنگل کا قانون چل رہا ہے تو ادھر پھر ہم ڈیلوں کے ساتھ آرام سے وقت گزار لیں گے۔ لیکن اب اگر صحافی ڈٹے رہے
تو یہ حکومت کے لیے آسان نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ میں کئی ترامیم کے خلاف 28 جنوری کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ یہ مظاہرے دوپہر 3 بجے تمام پریس کلبز میں ہوں گے، تمام پریس کلبز میں، اور اس کے علاوہ سینٹ کی کمیٹی کی جانب سے یہ جو بل منظور کیا گیا، اس میں ترامیم منظور کی گئی ہیں، اس انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو آزادی اظہار رائے پر ایک قدغنی نہیں، یہ تو اس کا خاتمہ ہے۔ تو پھر پی ایف یو جے کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ سب پریس کلبز میں ہوگا، اس میں تمام صحافتی تنظیمیں جو ہیں اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے پریس کلبز میں وہ احتجاج کریں گی، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی پی ایف یو جے کی ملک گیر ہڑتال کی حمایت، اب اس میں تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہیں، جتنے بھی باڈیز ان سے جڑتی ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور تحریک انصاف نے بھی، عمران خان نے بھی اپنا وزن صحافیوں کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ اچھا، اب آج ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں علی بن گنڈا پور کی صدارت میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا کے پی کے میں امن پر اتفاق، جلد افغانستان کا دورہ کیا جائے گا۔ اس میں مذہبی جماعتیں کو سب رہنما شریک تھے، ان کی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں۔ تو یہ ڈیولپمنٹس ہے۔ باقی جناب زبیر علی خان بڑے اچھے صحافی ہیں، وہ لکھتے ہیں اخبارات میں اشتہارات اور پھر تعلیمی اداروں میں مصنوعی شہرت کی اداکاری کے بعد بھی میڈم مکھیہ منتری جی کا دل نہیں بھرا، مصنوعی وزیر اعلیٰ کی مصنوعی شہرت۔ کیونکہ اب ہوا یہ ہے کہ جو نصاب ہے یہاں سرکاری نصاب سکولز کا، اس میں مریم نواز صاحبہ کی تعریف بھی شامل کر دی گئی ہے، ان کے بارے میں بھی جی بچوں کو بتایا جائے کہ مریم نواز ایک عظیم لیڈر ہے، تو وہ اب کتابوں کا حصہ بنا دیا گیا سرکاری جو سلیبس ہے۔ دیکھ لیجیے ہمارے سلیبس کا کیا حال ہوگا، یعنی جہاں محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر ہو رہا ہے تو ساتھ مریم صاحبہ نے اپنی والدہ کی اور اپنی تعریف بھی اور اپنی تصاویر بھی وہ ساتھ شامل کر دی ہیں۔ یہ تو حال ہے۔ اب آ جائیے جناب، جو 6 رکنی بینچ بنایا گیا تھا، جس میں اصل تو یہ تھا کہ جی منصور علی شاہ صاحب کو روکا جا سکے توہین عدالت کی کارروائی کا، تو انہوں نے اس سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا، اور اس کے بعد پھر 6 رکنی بینچ کا کوئی فائدہ نہیں رہ گیا تھا کیونکہ فیصلہ آ گیا ہوا تھا۔ وہاں پر پھر بھڑاس نکالی ہے جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے، کہا کہ توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا، اب کمیٹی اجلاس میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے ہی وہ جو بینچ کا فیصلہ تھا کہ یہاں پر کیس لے گا، وہاں سے لے کر ایک اپنے پاس لے گئے کہ جی آئینی بینچ کی طرف جائے گا یہ معاملہ۔ تو یہ تو اب توہین عدالت ہے کہ عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی، اس پر یہ غصے میں آ گئے۔ اب جب سپریم کورٹ نے ایڈیشنل اسٹار جوڈیشل نذر عباس کی توہین عدالت کے خلاف اپیل واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی، کہ انہوں نے کہا جی ہمارے تو کیس ہی ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے منصور علی شاہ صاحب کی عدالت نے عقیل عباسی کی، ہم نے توہین عدالت کی نہیں، تو وہاں ختم ہو گیا، ہم درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، انٹرا کورٹ اپیل جو فائل کی تھی اور فوری طور پر اس پہ 6 رکنی بینچ بن گیا تھا، تو وہ تو واپس ہو گیا معاملہ۔ لیکن عدالت نے قرار دیا کہ بینچ کی اکثریت انٹرا کورٹ اپیل نمٹانے کی وجوہات دے گی، کہ ہم بتائیں گے کہ یہ کیوں ہم نمٹایا، اس میں بھی اب ظاہر چیزیں یہ بتائیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے 2 رکنی بینچ کے فیصلے پر اظہار ناراضی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جس انداز میں توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا ہے، اب میں کمیٹی اجلاس میں نہیں جاؤں گا۔ سپریم کورٹ میں ایڈیشنل اسٹار جوڈیشل نذر عباس کی توہین عدالت شو کاز نوٹس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں 6 رکنی ریگولر بینچ نے سماعت کی۔ یہ ریگولر بینچ ہے جی، یہ غیر آئینی اس کو کہہ لیں آپ بینچ، ایک آئینی بینچ ہوتا ہے، یہ غیر آئینی ریگولر بینچ ہوتا ہے جو جس کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ آئین کا معاملہ نہیں دیکھ سکتا۔ سماعت کے آغاز میں درخواست گزار نذر عباس کے وکیل نے اپیل واپس لینے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ اگر عدالت کی اجازت ہو تو اپیل واپس لینا چاہتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آپ اپنا دعویٰ واپس لے سکتے ہیں، درخواست اب ہمارے سامنے لگ چکی ہے۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے استفسار کیا کہ اب اپنی اپیل کیوں واپس لینا چاہتے ہیں؟ وکیل نے موقف اپنایا کہ توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ایسا تھا تو پہلے بتا دیتے۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے استفسار کیا کہ کیا توہین عدالت کارروائی ختم ہونے کا آرڈر آ چکا ہے؟ نذر عباس کے وکیل نے کہا جی آرڈر آ چکا ہے، وہ صبح آ گیا تھا، اس کیس لگنے سے پہلے فیصلہ آ گیا تھا، اور عدالت میں جسٹس منصور کا فیصلہ پڑھ کر بھی سنا دیا گیا۔ وکیل نے کہا دونوں کمیٹیوں کے خلاف توہین عدالت معاملے پر فل کورٹ کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوایا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا یہ کن 2 کمیٹیوں کی بات ہو رہی ہے؟ وکیل نے بتایا کہ ایک ریگولر بینچز کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، دوسری آئینی بینچز کی جس میں جمال خان مندوخیل ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اس میں تو چیف جسٹس بھی شامل ہیں، کیا ایک توہین عدالت کے ملزم کو فل کورٹ بنانے کے لیے معاملہ بھیجا گیا؟ یعنی چیف جسٹس کو معاملہ بھیج دیا ہے، وہ تو خود توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں اس فیصلے کے مطابق۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کیا فل کورٹ میں توہین عدالت کے ملزمان بھی بیٹھیں گے؟ یعنی جنہوں نے توہین عدالت کی ہے وہ ججز بھی فل کورٹ میں ہوں گے۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے استفسار کیا کہ عدالت نے فیصلے کے ذریعے اپنا مائنڈ ظاہر کر دیا تو اسی وقت توہین عدالت کی کارروائی شروع کیوں نہ کی؟ جسٹس مندوخیل نے کہا
ساتھ ہی جج کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ہاں بلا لیتے، ہم پیش ہو جاتے، اٹارنی جنرل کو بلائیں، کہاں ہیں وہ؟ اب انہوں نے کاروائی شروع کر دی، وہ کیس ختم ہو گیا ہوا ہے لیکن کاروائی شروع کر دی، انہوں نے سوال جواب شروع کر دیے۔ اس پر اطہر اللہ صاحب کا بڑا زبردست جملہ ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے مزید کہا کہ مرکزی کیس آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے کل مقرر ہے، یعنی مرکزی کیس تو اب ادھر چلا گیا ہے، کل پھر لگ رہا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ توہین عدالت کے قانون میں پورا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، دونوں کمیٹیوں کو توہین کرنے والے کے طور پر ہولڈ کیا گیا۔ طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے، پہلے نوٹس دیا جاتا ہے ساری دنیا کے لیے، آرٹیکل 10A کے تحت شفاف ٹرائل کا حق ہے۔ اچھا، یہ 10A کے لیے شفاف ٹرائل یہ مل رہا ہے، عمران خان کو مل رہا ہے شفاف ٹرائل؟ وہ تو جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، کیا وہ اوپن ہے ساری پبلک کے لیے؟ وہ تو جیل میں، سارے ٹرائل ہی جیل میں ہو رہے ہیں ان کے۔ تو کیا ججز کے لیے آرٹیکل 10A دستیاب نہیں؟ جب فل کورٹ بنے گا تو کیا مبینہ توہین کرنے والے 4 ججز بھی شامل ہوں گے؟ ہمیں نوٹس دے دیتے، ہم 4 ججز ان کی عدالت میں پیش ہو جاتے۔ لیکن یہ جو 10A کی بات ہو رہی ہے، اس میں جن ججز نے خط لکھا تھا مداخلت کا کہ جی ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو بھی کوئی 10A کے تحت پروٹیکشن مل جاتی کاش۔ جسٹس شاہد وحید کا بڑا زبردست جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ انٹرا کورٹ اپیل میں وہ معاملہ جو عدالت کے سامنے ہے ہی نہیں، کیا اسے دیکھ سکتے ہیں کہ تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں یہ معاملہ؟ یہ کمیٹیاں ساری جو بات جمال خان مندوخیل صاحب اور دیگر ججز شروع ہو گئے ہیں کرنی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ تو کیا ہم بھی فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کریں گے؟ یہ معاملہ ہم اسی کیس کے تسلسل میں دیکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر جسٹس جمال مندوخیل نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ مناسب ہوگا ججز کراس ٹاک نہ کریں، کیونکہ آپس میں ججز میں بحث شروع ہو گئی، کیونکہ شاہد وحید صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا یہ تو عدالت کے سامنے ہے ہی نہیں، کیا شروع ہو گیا ہے، کیا آپ اپنے گرجز نکال رہے ہیں؟ جسٹس شاہد وحید کے بعد پھر یہ ہوا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا ہم آئین کو فالو کریں گے، آرڈر کو نہیں لیں جی۔ وہ آئین کو، وہی جو قاضی فیصل صاحب کہتے تھے نا، اب عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ کوئی نہیں دیکھے گا، وہ اب آئین، ہر ایک کی اپنی تشریح ہے، وہ کہتے ہیں ہم آئین کو دیکھیں گے۔ بھائی آئین کو تو آئینی بینچ دیکھے گا۔ خیر، یہاں سوال اختیارات سے تجاوز کا ہے، کیا کمیٹی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آج وکلا آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ بینچز اختیارات کو ہی چیلنج کیا ہوا ہے، آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوتے ہی ملٹری ٹرائل والا کیس آئینی بینچ میں آ گیا، وہ کس نے لگایا؟ جسٹس حسن اطہر رضوی نے کہا کہ 13 جنوری کو پہلا آرڈر ہوا، اس میں پہلا سوال ہی اس اعتراض کا ہے۔ وکیل نے موقف بنایا کہ انٹرا کورٹ اپیل اس درخواست کے خلاف تھی جو ختم ہو گیا۔ جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ جو بھی ہوا ہماری بدقسمتی ہے، اگر یہ بینچ کارروائی جاری رکھنا چاہتا ہے تو میں بینچ سے الگ ہو جاؤں گا، ہمارے سامنے اس وقت کوئی کیس ہے ہی نہیں، ہمارے سامنے جو اپیل تھی وہ غیر مؤثر ہو چکی، اگر بینچ کارروائی جاری رکھنا چاہتا ہے تو میں معذرت کروں گا کہ اب کچھ بنتا ہی نہیں ہے کیس، یا ہم ایسے ہی لگے ہوئے ہیں، بات ہی ختم ہو گئی ہے، منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ آ چکا ہے، جس آرڈر کو چیلنج کیا گیا تھا وہ اب ہے ہی نہیں، توہین عدالت کی کارروائی ختم ہو چکی ہے، وہ سب کچھ واپس ہو گیا۔ یہاں پر وہ ججز اپنے جملے کہی جا رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے خلاف کس طرح توہین عدالت کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ چلائی جا رہے ہیں۔ اس پر ترمین اللہ صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، جی پھر میں چلتا ہوں، اگر یہ کیس آپ نے اسی طرح چلانا ہے بغیر اس وجہ کے کہ ہمارے پاس نہ کوئی کیس ہے نہ کچھ ہے، درخواست واپس ہو رہی ہے، چکر ہی کوئی نہیں۔ اس موقع پر عدالت نے اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان عدالت میں پیش ہو گئے، موقف اپنایا کہ اٹارنی جنرل کسی اجلاس میں گئے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کا اس سارے معاملے پر موقف کیا ہے؟ جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے سامنے چیلنج نہیں ہے، ہم تبھی اس فیصلے کا جائزہ لے سکتے ہیں جب چیلنج ہوا ہو، تو جب چیلنج نہیں ہے تو ہم کیوں اس پر سب بات کر رہے ہیں؟ جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ اگر فیصلے پر سو موٹو لینا ہے تو اس کا اختیار آئینی بینچ کے پاس ہے، کہ اگر اب سو موٹو لے کر ہم نے اس پر کارروائی جاری رکھنی ہے تو پھر اختیار آئینی بینچ کا ہے، آئینی بینچ کو بھیج دیتے ہیں کہ جس پہ سو موٹو لے لیں۔ جسٹس مسرت رانی نے استفسار کیا کہ خدا نخواستہ اس وقت ہم سب بھی توہین عدالت تو نہیں کر رہے کہ ہم ایسی بحث چھیڑے جا رہے ہیں، بات کریں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اب یہ فیصلہ عدالتی پراپرٹی ہے، ایک بار اس سارے معاملے کو دیکھ لیتے ہیں، روز کا جو تماشا لگا ہوا ہے یہ تماشا تو ختم ہو، دیکھ لیتے ہیں یہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کیسے ہوئی، دیکھ لیتے ہیں کیا کمیٹیوں کے فیصلے اس بینچ کے سامنے چیلنج ہوئے تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے مارکس میں مزید کہا کہ کہا گیا ہے ہمارا مفادات کا معاملہ ہے، اس لیے ہم نہ بیٹھے، آج یہ مفادات والے معاملے پر مجھے بول لینے دیں۔ انہوں نے بھڑاس نکالی، آج مجھے بول لیں، مجھے نہ روکیں، آئینی بینچ میں شامل کر کے ہمیں کون سی مراد دی گئی ہیں، یہ کون سا مفاد ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، کیا کوئی پلاٹ شلاٹ دیے ہیں، ہم دو بینچ روزانہ چلا رہے ہیں، یہ مفادات ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آئینی بینچ میں بیٹھنا ہمارا مفاد ہے تو پھر جو نہیں شامل وہ متاثرین میں آئیں گے، مفادات والے اور متاثرین دونوں یہ کیس پھر نہیں سن سکتے، ایسی صورت میں پھر کسی ہمسایہ ملک کے ججز لانا پڑیں گے یا پھر عالمی عدالت انصاف کو کیس بھیجنا پڑے گا۔ واقعی یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں تو اب کچھ نہیں رہا، عالمی عدالت انصاف سے کریں، یہاں تو ججز کی آپس کی لڑائی نہیں ختم ہو رہی، وہ بینچ یہ بینچ،
نہ کسی عام آدمی کو سمجھ آتی ہے، نہ اس کو انصاف مل رہا ہے، نہ کوئی کیسز جلدی نمٹ رہے ہیں، اور زیادہ برا حال ہو گیا ہے۔ تو حکومت نے تو ظاہر اپنا بچاؤ کرنا تھا، ان کو عام آدمی سے کچھ نہیں لینا، سب ڈرامہ تھا کہ سپریم کورٹ حکم یہ کریں وہ کریں، برباد کر کے رکھ دیا جو بچا کچھ نظام تھا وہ بھی۔ بینچ کے سربراہ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کوئی ایک وکیل مجھے بتا دے ہمیں آئینی بینچ میں بیٹھ کر کیا مفاد مل رہا ہے؟ ہمارا واحد مفاد آئین کا تحفظ کرنا ہے، کیا ہم خود شوق سے آئینی بینچ میں بیٹھے ہیں؟ نہیں، وہ حکومت نے ظاہر ہے سب کو کیا ہے، وہ حکومت کے پاس ووٹ زیادہ ہیں، انہوں نے مل بیٹھ کر آئینی بینچ کا بھی بنایا ہے، اور آئینی بینچ کی سربراہی بھی امین الدین صاحب کو دی ہے، وہ سارا کچھ انہیں کا ہی ہے۔ ہمیں بتایا جائے کہ مفادات حاصل کیے ہیں، آخر پتہ تو چلے مفادات کیا ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور میرے نام پر مفاد لے رہا ہو۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس میں مزید کہا کہ توہین عدالت کے نوٹس کا سلسلہ رکے، اس لیے چاہتے ہیں ایسے حکم جاری نہ ہوں، آنے والے ساتھی ججز کو توہین عدالت سے بچانا چاہتے ہیں۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے کہا کہ آج ایک سینئر سیاستدان کا بیان چھپا ہوا ہے کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے، ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلایا جا رہا۔ بدقسمتی ہے کہ تاریخ سے سبق نہ ججز نے سیکھا، نہ سیاستدانوں نے، اور نہ ہی قوم نے۔ 6 ججز کا عدلیہ میں مداخلت کا خط آیا تو سب نے نظریں ہی پھیر لیں کہ ججز بتا رہے تھے ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، لیکن سب نے نظر سے پھیر لی، کچھ کیا ہی نہیں۔ تو اطہر بن اللہ صاحب نے پھر چوٹ لگائی کہ یہاں دیکھیں، پھر اب پچھتا رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں، کبھی کوئی کسی ساتھی جج کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوا۔ بھائی سپریم کورٹ کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، باقی تو باتیں چھوڑ دیں۔ جسٹس مسرت ہلال نے کہا کہ جسٹس اطہر بن اللہ تیسری مرتبہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہم صرف اٹارنی جنرل کو سننا چاہتے ہیں۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے کہا کہ موجودہ بینچ کے سامنے کوئی کیس ہی نہیں تو اٹارنی جنرل کو کس نقطے پر سننا ہے؟ جب کیس ہی نہیں ہے تو اٹارنی جنرل کو کیوں بلا رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے سب؟ جسٹس جمال مندوخیل نے مارکس دیے کہ جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں روایات کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ ابھی تو وہ کہہ رہے تھے آئین کی ہم نے دیکھنا ہے، اب وہ روایت پر آ گئے۔ بدقسمتی سے اس مرتبہ روایات کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ اچھا، اب یہ آئین کیا تھا، یہ سپریم کورٹ کا تھا، اب روایت پر آ گئے۔ بھئی سپریم کورٹ کا نہیں یہاں کسی نے خیال رکھا، یہاں آئین کا نہیں، جمہوریت کا نہیں، الیکشنز کا نہیں، کسی چیز کا نہیں خیال رکھا، تو اب روایات کا کون دیکھے گا؟ اب روایت یہی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت بس وہی چلے گا۔ اب جج بھی اپنے اپنے، بس جس کے پاس طاقت ہے اپنے جج لگاؤ، کام نکالو۔ اب یہ روایت ہے۔ اس موقع پر جسٹس اطہر بن اللہ نے وکیل شاہد جمیل سے استفسار کیا کہ آپ نے درکنی بینچ میں فل کورٹ کی استدعا کی تھی۔ وکیل نے کہا کہ اس بینچ میں بھی استدعا کر رہا ہوں کہ فل کورٹ ہی اس مسئلے کو حل کرے۔ اس پر جسٹس اطہر بن اللہ نے ریمارکس دیے کہ اگر ہم آرڈر کریں اور فل کورٹ نہ بنے تو ایک اور توہین عدالت ہو جائے گی۔ اب کیس کل آئینی بینچ کے سامنے مقرر ہے، آئینی بینچ کا کیس کوئی لے گا تو آئینی بینچ توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دے گا، پھر کیا ہوگا؟ یعنی اب آئینی بینچ کے سامنے جو کیس ہے، ایک کمیٹی آئے جو چیف جسٹس والی کمیٹی ہے، وہ آئینی بینچ سے لے کر کہیں اور لگا دے تو پھر یہی ہوتا رہے گا، پنگ پونگ، اس سے لیا اس سے لیا، جس کو جو دل کرے گا وہی کرتا رہے گا۔ بعد میں سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کی توہین عدالت کے خلاف اپیل نمٹا دی۔ ساروں نے اپنی بڑھاس نکالی اور اس کے بعد پھر نمٹا دی جی۔ تو یہ ہو رہا ہے اور یہ ہونا ہے، اور ابھی بہت کچھ آپ دیکھیں گے کہ ہنگامہ آرائی جو ہوگی، او ہو دیکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔